سوات ہندوکش پہاڑی سلسلے سے جڑا پاکستان کا ایک ایسا جنت نظیر خطہ جسے دل فریب حسین قدرتی مناظر اور قدیم تاریخی آثار کی بدولت ایشیا کا سوئٹزرلینڈ کہا جاتا ہے۔ یہ وادی اپنی جاذبیت، جغرافیائی محل وقوع، تہذیب، ثقافت، شادابی اور خیرہ کن مناظر کے باعث دنیا بھر میں سیاحت کے لیے غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے۔ قدرت نے اس پرفسوں، حیرت انگیز اور دلکشا علاقے کو جن فیاضیوں، رعنائیوں اور حوالوں سے مالا مال کیا ہے وہ بے مثل بھی ہے اور بے بدل بھی۔ برف پوش چوٹیاں، گیت گاتی آبشاریں، سرسبز وسیع میدان، صاف و شفاف پانی کے چشمے، طلسماتی جھیلیں، پرشور دریائے سوات اور گھنے جنگلات دیکھنے والوں کو اپنے سحر میں جکڑ لیتے ہیں۔ وادی سوات جہاں حسن و دلکشی کا حسین مرقع ہے، وہیں تاریخی اعتبار سے بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ہزاروں سال پرانی سوات کی تہذیب و ثقافت کے آثار یہاں جا بجا بکھرے پڑے ہیں۔ قدیم کتب میں سوات کا ذکر مختلف ناموں سے آیا ہے، جن میں اودیانہ نام قابل ذکر اور نمایاں ہیں، جس کے معنی گلستان یا باغ کے ہیں۔ یہ علاقہ مختلف اقوام کی تہذیبی، ثقافتی، سماجی اور مذہبی اقدار کا گہوارہ رہا ہے، جن کے قدیم نقوش وادی کے کونے کونے میں آج بھی موجود ہیں۔ زمانہ قدیم کے سوات میں موجود ان تمام تہذیبوں، ثقافتوں اور مذاہب میں بدھ مت کو اولیت حاصل رہی ہے۔ بدھ مت دور کی منہدم آبادیاں، خانقاہیں اور عبادت گاہیں یہاں کھنڈرات کی شکل میں بدھ مذہب کی عظمت و رفتہ کی طلسماتی کہانیاں سنا رہی ہیں، جن کی تعداد وادی سوات میں 400 سے زیادہ ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں 6000 بدھ مت مذہب کی عبادت گاہوں اور خانقاہوں کا ذکر ملتا ہے۔ سوات میں گندھارا آرٹ بدھا کے مجسموں اور نقش و نگار کی صورت میں فیروزہ نظر آتا ہے۔ سنگ تراشی، مجسمہ سازی اور مختلف نقوش پر مشتمل کندہ کاری کا جو فن یہاں وجود میں آیا، اسے باقاعدہ گندھارا آرٹ کا نام دیا گیا ہے۔ گندھارا تہذیب میں مہاتما بدھ کی اس مجسمے کو پتھر نقش و نگاری میں آج بھی فن کا سب سے خوبصورت اور بہترین نمونہ سمجھا جاتا ہے۔ حکومت اور محکمہ آثار قدیمہ نے وادی سوات میں پہلے آثار قدیمہ سے برآمد ہونے والی نایاب اور قیمتی اشیاء کو سوات میوزیم میں دنیا بھر سے آنے والے سیاحوں کے لیے محفوظ کر رکھا ہے۔ یہ نوادرات ملک عزیز کی قدیم جغرافیائی، سیاسی، تہذیبی، ثقافتی اور مذہبی اقدار کے زندہ نمونے ہیں۔ بدھ مت دور میں ظہور پذیر ہونے والا گندھارا آرٹ یہاں کے فنکاروں کو وراثت میں ملا، جسے وہ آج بھی کسی نہ کسی طریقے سے زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ گندھارا آرٹ سے جڑے ان مقامی فنکاروں اور ہنرمندوں کے کام کو پاکستان سمیت دنیا بھر میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ کالام سطح سمندر سے 7000 فٹ کی بلندی پر واقع ایک ایسی وادی جس کی سیر کیے بغیر سوات کی سیاحت مکمل نہیں ہوتی۔ کالام کے چاروں جانب بلند و بالا پہاڑی سلسلوں کے لامتناہی سلسلے ہیں، جن کے درمیان میں وادی کالام دلہن کے ماتھے پر سجے جھومر کا منظر پیش کرتی ہے۔ رنگ برنگے قدرتی پھول، سیب کے جھومتے ہوئے درخت
اور لہلہاتے کھیت دیکھنے والوں کو ساکت کر دیتے ہیں۔ دریائے اتروڑ اور دریائے اشوکا یہ پرکشش سنگم کالام کی خوبصورتی کا اہم حصہ ہے۔ کالام سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر گھنے جنگلات کا ایک وسیع سلسلہ موجود ہے، جن میں سورج کی روشنی بمشکل چھن چھن کر گزرتی ہے۔ اسی جنگلاتی سلسلے میں 7550 فٹ کی بلندی پر واقع پائن ٹریز کا یہ خوبصورت جنگل ابر آلود اور بارانی جنگل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ شاہ بلوط کے گھنے جنگلات کے بیچوں بیچ سڑک پر آگے بڑھتے ہوئے ایک عجیب قسم کی خوشی اور ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے۔ اوشو، مٹلتان اور آبشار کے حسین مناظر سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کالام سے 37 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع خالق کائنات کا ایک انوکھا کرشمہ آنکھوں میں حیرت بھر دیتا ہے۔ یہ منظر ہے موم کی طرح پگھلتی مہٹن جھیل کے دریا میں تبدیل ہونے کا۔ ہندوکش پہاڑی سلسلے کے دامن میں واقع اس جھیل کا لاسانی حسن اور غیر معمولی خوبصورتی انسان کو اپنے سحر میں جکڑ لیتی ہے۔ یہ جھیل سطح سمندر سے 9400 فٹ بلند ہے